براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب، شمع ہومیوپیتھک کلینک لاہور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم بات کریں گے غشی، بے ہوشی یا جس کو ہم ایپیلیکسی کہتے ہیں، ایپوپلیکسی یا بے ہوشی یا غشی یا سکتہ۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جس میں اچانک انسان بے ہوش ہو جائے، مثلا کسی زہریلی چیز کے کاٹنے سے یا کسی اچانک صدمے سے، کسی اونچائی سے گرنے سے، یا کوئی اچانک خبر سننے سے، کوئی ایسی خبر سن لی ہے، یا رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے سے جب بے ہوشی ہوتی ہے، جس کو ہم ایپوپلیکسی کہتے ہیں، تو اس میں ایک انسان کے مردہ ہونے میں اور بے ہوش ہونے میں جو تفریق کی جا سکتی ہے، جو فرق کیا جا سکتا ہے، جو شناخت ہو سکتی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ عام بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے بندہ۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ڈاکٹر کو کال کریں، یا جو ڈاکٹر جو ہے وہ پاس موجود ہے تو وہ اس کو فوری طور پر چیک کرے۔ چیک کرنے میں کیا ہے کہ اگر آنکھ کی پتلی جو ہے اس کے اندر روشنی ہے اور آنکھ کا جو عدسہ ہے اس کے اندر اگر تصویر نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرد بے ہوش ہے، مردہ نہیں ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اس کی سانس کو چیک کیا جائے کہ اس کو سانس آ رہی ہے۔ اس کے لیے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں، بہت سارے اقدامات ہیں وہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ ناک کے سامنے جو ہے وہ کاٹن جو ہے اس کو رکھیں تو اس سے پتہ چل سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ شیشے کو اگر منہ کے سامنے رکھا جائے تو اس سے اس کے جو بخارات ہیں سانس کے وہ آپ کو دوبارہ نظر آئیں گے، اس سے پتہ چل سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس کی وائٹلز جلدی سے لیں تاکہ جو ہے اس میں اگر پلس ہے، چل رہی ہے، پلس ہے، ہارٹ بیٹ ہے اس کی ٹھیک ہے، تو اگر بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کے بعد ایک ذہن میں بات رکھیں کہ بلا وجہ اس کو زبردستی اٹھا کر بٹھانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جتنے ہماری جو قیمتی اعضاء ہیں، جو ہماری جو اس کو زندگی کو بچاتے ہیں، یا جن کو زندگی کو بچانے کے لیے اعضائے رئیسہ جو ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے اوپر والی جگہ پہ ہیں۔ دماغ ہے، دل ہے، ہمارا جو لیور ہے اور لنگز ہیں، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ اوپر والی سائڈ میں ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو آرام سے لیٹا رہنے دیں، بلکہ ہو سکے تو اس کی ٹانگیں تھوڑی سی اوپر کریں تاکہ جو ہے وہ ساری بلڈ سرکولیشن جو ہے، خون کا دورانیہ جو ہے وہ سر کی طرف جائے، اور اس کے جو اعضاء کو بے ہوشی کے دوران میں جو خون کی کمی محسوس ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے ہوشی لمبے عرصے تک چلی جائے، تو اس کو بٹھائیں نا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اس کا یہ دیکھیں کہ اگر اس کا ایئر ٹریک جو ہے، اس کی ہوا کی نالی جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، مثلا بعض دفعہ بے ہوشی میں زبان سکڑ کر پیچھے ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو آپ اس کی کروٹ دلوا دیں ایک سائڈ پہ جو ہے، تاکہ وہ اس کا ٹریک، ایئر ٹریک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے اور اس کو سانس لینے میں آسانی ہو۔ اب بات آتی ہے کہ اس کو ہوش میں کیسے لایا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مدر ٹینچر ہے ہمارا ایم ایل نائٹریٹ۔ یہ ایم ایل نائٹریٹ جو ہے یہ ہماری فرسٹ ایڈ یا ایمرجنسی باکس کی میڈیسن ہے۔ اس کے چند قطرے آپ کاٹن کے اوپر ڈالیں اور اس کی ناک کے اوپر رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس سے مریض ایک دفعہ ہوش میں آ جائے گا۔ جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری میڈیسنز اکارڈنگ ٹو سمٹمز ہیں کہ دوبارہ وہ بے ہوشی میں نہ چلا جائے۔ بعض دفعہ یہ بے ہوشی جو ہے ہماری ہوتی ہے کوئی 5 منٹ کے لیے بھی، اور بعض دفعہ 72 آورز تک ہو سکتی ہے، 72 گھنٹے تک کی بے ہوشی ہو سکتی ہے، اور اس کے دوران میں بہت ساری کمزوریاں محسوس ہوتی ہیں۔
تو اس میں سب سے پہلے ایمل نائٹرائٹ دیا جائے, اس کو سنگایا جائے, سنگانے سے وہ ہوش میں آ جائے تو اکارڈنگ ٹو سمٹمز جو ہے پھر اس کو وہ میڈیسن دی جائیں جن کی وجہ سے اس کو بے ہوشی ہوئی تھی, تاکہ وہ دوبارہ یہی ایپیپلیکسی میں نہ چلا جائے, سکتے میں نہ چلا جائے, بے ہوشی میں یا غشی میں پیشنٹ دوبارہ نہ چلا جائے. اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں پھر اکارڈنگ ٹو سمٹمز اگلی میڈیسنز ہیں جو ہومیوپیتھی کی, جو ہم اس کو دیں گے تو وہ آئندہ بے ہوشی سے بچ جائے گا, دوبارہ اس کو اس طرح کا دورہ نہیں پڑے گا بے ہوشی کا. بے ہوشی کو ہم عام زبان میں دندل بھی کہتے ہیں. بعض دفعہ اچانک جو کوئی غم کی خبر سنی تو کہتے ہیں جی وہ دندل پڑ گئی, یعنی وہ اچانک پیچھے کو سر ہوا اور خاتون ہے یا مرد ہے وہ اچانک بے ہوش ہو گیا. بعض دفعہ کوئی عورتوں میں ان کی ماہواری کی پرابلمز کی وجہ سے بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کو عام طور پر ہسٹیریا یا بہو گولا کی بے ہوشی کہتے ہیں. جتنی بھی قسم کی ایپیپلیکسی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہومیوپیتھی سے قابل علاج ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ جو ایپیپلیکسی ہیں, سکتہ ہے, بے ہوشی ہے, غشی ہے, دندل ہے, اس کا ہومیوپیتھی میں مستقل علاج کیا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.